دوپہر کے ٹھیک 2 بج رہے تھے۔ ملک حویلی میں اس وقت سب افراد کھانے کی میز کے گرد موجود تھے۔ ماحول بے حد زعفران تھا۔ رفتہ رفتہ سب کی مدھم سرگوشیوں اور کبھی کبھار بلند ہوتے کہکوں نے فضا میں ایک عجیب سا دلکش سما باندھ رکھا تھا۔ یزدان کہاں ہے؟ دادا جان کی گونجتی ہوئی آواز پر جو سب اپنے اپنے کھانوں میں مگن تھے ایک دم چونک اٹھے۔ سب کی نگاہیں بیک وقت اس کی خالی کرسی کی جانب گئیں۔ شاید جم میں ہے۔ ان سب کو کرسی کی طرف دیکھتے پا کر احمد نے گلا کھنگارتے ہوئے جواب دیا، اس وقت کون سے جم؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ اس وقت سب اکٹھا کھانا کھاتے ہیں؟ حویلی کے اصولوں سے ناواقف ہے کیا وہ؟ دادا جان احمد کی بات پر بھڑکتے ہوئے بولے تھے۔ ان کے سخت لہجے پر احمد نے لب بھینچ لیے اور چہرہ جھکا لیا، جبکہ دل ہی دل میں وہ خود کو ڈھیروں گالیوں سے نواز رہا تھا۔ منال، بلا کر لائے انہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا دادا جان نے کھانا کھاتی منال کو حکم دیتے ہوئے کہا، جی دادا جان، کہتی ہوئی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جم کی طرف بڑھ گئی۔ اچھی بات ہے نہیں ہے وہ کھانے کی ٹیبل پر سکون سے نوالا حلق سے اتر رہا تھا۔ منال کو جم کی جانب دیکھ کر ریحام ملک نے اپنی بیٹی کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی تھی، جس پر وہ ماں کو بس خاموشی سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یزدان بھائی، آپ اندر ہیں؟ وہ کب سے جم کے دروازے کو نوک کر رہی تھی۔ اندر سے کسی قسم کی آواز نہ آنے پر اس نے دوبارہ پکارا، جس نے بولنے کا تکلف بالکل بھی نہیں کیا تھا۔ البتہ اس کی پھولتی سانسوں کی آواز وہ بخوبی سن سکتی تھی۔ یزدان بھائی، میں اندر آ جاؤں گی، بتائیں آپ اندر ہیں یا نہیں؟ اس بار وہ باقاعدہ وارن کرنے لگی، مگر پھر بھی اس سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنے سر کے بال پکڑ گئی۔ یا اللہ مجھے صبر دینا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بال تھامے بڑبڑائی، جبکہ کان اب بھی دروازے کی جانب لگے ہوئے تھے۔ اوکے، آئی ایم کمنگ۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر وہ کندھے اچکا کر بولی اور جم کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی وہ پش اپ کر رہا تھا۔ کیا آپ کو سنائی نہیں دیتا؟ یزدان بھائی، کب سے آوازیں دے رہی ہوں میں آپ کو۔ وہ اندر آتی ہوئی بنا اس کی طرف دیکھے بولتی چلی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے بغیر شرٹ کے زمین پر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ آہ! وہ بلند آواز میں چیخی، دونوں ہاتھ فوراً آنکھوں پر رکھے اور شرٹ سے اپنا رخ موڑ لیا۔ یہ کیا؟ شرٹ کہاں ہے آپ کی؟ وہ بکلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ بنا کچھ کہے اپنے کام میں مگن رہا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہے؟ شرٹ کہاں ہے آپ کی؟ اس کے مسلسل اگنور کرنے پر اس بار وہ واقعی ہرٹ ہو گئی تھی۔ وہ ملک خاندان کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، کوئی بھی اسے یوں نظر انداز نہیں کرتا تھا، جبکہ یہ شخص تھا جس نے آج تک اس کے سامنے ایک حرف بھی نہیں بولا تھا۔ جم میں شرٹ کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اتار دی۔ اس کے یوں استحقاق سے پوچھنے پر وہ اگلے ہی پل جواب دے گیا۔ وہ اس کے بولنے پر چند لمحے تو صدمے میں جانے کی اداکاری کرتی اس سے دیکھتی رہی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو کر بھی متوجہ تھا۔ وہ اس سے دیکھ نہیں رہا تھا، مگر بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلے نیچے، سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اس کے بولنے پر وہ شکر ادا کرتی ہوئی اسے نیچے چلنے کا کہنے لگی۔ جواب میں اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے کام میں مزید تیزی لے آیا۔ یزدان بھائی، اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لینے کے بعد بھائی کا لفظ مکمل کرتی اس نے اسے ٹوک دیا۔ وہ بار بار اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ نہیں سن سکتا تھا، تبھی اس سے روک دیا۔ اس کے یوں ٹوکنے پر وہ مزید حیرت کا شکار ہو گئی تھی۔ کیوں نہ لوں نام نہ لوں تو کیا بولوں؟ پھر آپ کو بابا بولوں یا دایا جان بولوں؟ کیا بولوں بتائیں؟ اس کی بات پر سامنے والے کو جیسے آگ سی لگ گئی۔ وہ اپنا آپ کھوتی غصے سے اس سے پوچھنے لگی،
جبکہ وہ اس کے غصے پر مزید اپنی آنکھیں موند گیا۔ ایسا نہیں کہا میں نے، وہ صفائی نہیں دیتا تھا، مگر اس لڑکی کو وہ سب دے سکتا تھا۔ پھر کیا کہا ہے آپ نے؟ یہی کہا نا کہ میں آپ کا نام نہ لوں۔ کیوں؟ فبینہ اس کی بات کا مطلب سمجھے، بار بار سوال کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اس نے پھر اس کی بات کاٹ دی۔ کیونکہ اچھا لگ رہا ہے یار مجھے اپنا نام، لیکن وہ اس کی بات کے درمیان میں ٹوکتے ہوئے قدرے آواز بلند کر کے اپنی بات کا مطلب اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی بات سمجھ آتے ہی ایک لمحے کے لیے منال کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ لیکن کیا؟ وہ جانتی تھی وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی بات پر اپنی حرکت روکتا، کھڑا ہوا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے یزدان کے ساتھ بھائی کا لفظ، وہ واضح لفظوں میں بول گیا۔ وہ کسی سے ڈرتا نہیں تھا اور اس کے لفظوں کے چناؤ سے ہر سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ وہ زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہے۔ جتنے لفظوں کی ضرورت ہوتی وہ اتنے ہی لفظ ادا کرتا تھا۔ جب بات سمجھ میں آئی تو منال نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے چند پل تک دیکھا، پھر انجان بنتی ہوئی دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے۔ بھئی مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کندھے اچکاتی اسے ایک بار پھر نیچے جانے کے لیے کنونس کرنے لگی۔ دادا جان بلا رہے ہیں، آجے چلیں۔ وہ دادا جان کا پیغام دیتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کا کہنے لگی۔ جواب میں اس نے سر نفی میں ہلایا، مجھے بھوک نہیں ہے، وہ صاف کوئی سے بولا۔ اس کی بات پر وہ اسے گھورنے لگی۔ کیوں نہیں ہے بھائی بھوک آپ کو؟ جلدی چلیں اور ابھی چلیں، وہ آنکھیں نکال کر حکم دینے کے انداز میں بولی۔ اس کا حکمیہ لہجہ سنتے ہی وہ چہرہ جھکا کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ اس سے 2 سال بڑی تھی، مگر اس کے اس بچپنے پر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ ضد کر رہی ہو تم؟ وہ اس سے جتانے لگا، جس پر وہ اس کی طرف مڑی تو آپ مان لینا میری بات۔ الٹے قدموں پیچھے کی طرف چلتی ادائے بے نیازی سے بولی۔ اس کی صدا پر وہ سر جھکاتا ہوا پھر سے مسکرا دیا۔ چلو، وہ مان گیا تھا، اسے ماننا ہی تھا۔ اس گھر میں وہ صرف اسی کی سنتا تھا اور اس بات سے سب واقف تھے۔ بالکل چلیں، کہتے ہی وہ اس کے آگے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ پیچھے ہاتھ میں پاکٹس میں ڈالے اکڑ کر مسکراتا ہوا چلنے لگا۔ السلام علیکم۔ سب کو مشترکہ سلام کرتا وہ اپنی چیئر کھینچتا بیٹھنے ہی والا تھا کہ کسی کو اپنی طرف گھورتے پا کر وہ رک گیا۔ آئی برو چکاتے ہوئے اس نے دیکھا، کیا آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے؟ وہ ریحام ملک کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت اور حقارت بیک وقت دیکھتا کھڑے کھڑے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر ان سے پوچھنے لگا۔ اس پر وہ نفرت سے آنکھیں گھماتی اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی میں، وہ تسلیس امیز لہجے میں بولتی اور اپنا کھانا کھانے لگی۔ ان کی بات پر وہ کہہ کر لگا گیا، میرے منہ نہیں لگنا چاہتی پر مجھے نظر لگا دینے والی نظروں سے دیکھنا ضرور چاہتی ہیں، رائٹ؟ وہ چیئر کو ہلکا سا پیچھے کی طرف جھکاتے ہوئے ضد کرنے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس چہرے کو نظر لگے گی؟ نائس جو۔ وہ ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ وہ لبوں کو دباتا چہرے کے زاویے اس قدر شاندار بنا گیا کہ ایک پل کو ریحام ملک بوکھلا گئے کہ وہ لفظوں سے اس کی انسلٹ کر رہی ہیں۔ یزدان چہرے کے تاثرات سے اسے نیچا دکھا رہا ہے۔ بہت ہو گئی یہ جوکر والے تاثرات، میں اب مزید تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں پر ظلم نہیں کر سکتی۔ وہ بچوں کی طرح اس سے لڑتی تھی، جبکہ باقی سب ان دونوں کے معاملے میں خاموش رہتے تھے۔ واقعی آپ کا جھکا ہوا سر بتا رہا ہے کہ آپ میرے سامنے سرخرو نہیں ہو سکتی، اور آنکھوں پر ظلم نہیں، آنکھوں پر تو نوازش ہو رہی ہے۔ اتنے اچھے منظر دیکھنے کو کبھی ملے جو نہیں ہوں گے آپ کو۔ ہر وقت شیشے میں خود کو ہی جو دیکھتی رہتی ہیں، اس لیے تو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں آپ کی آنکھیں۔ وہ بڑے شاندار انداز میں انہیں بے عزت کرتا ان کی اوقات یاد دلا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کے بعد پر وہ پوری طرح پاگل ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتی ٹیبل پر ہاتھ مارتی
اور غصے سے دھار اٹھتی۔ اس کے جواب میں وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر انہیں ہلانے لگی، گویا کان صاف کرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہو۔ سنائی ہی نہیں دے رہا کچھ، خیر۔ وہ کانوں میں کچھ دیر انگلیاں گھمانے کے بعد سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، آخر میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ باقی سب ان کی نوک جھونک کو پورے زور و شور سے انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ یہ یہاں کا روز کا معمول تھا۔ جس روز بھی یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے پائے جاتے، تاریخ گواہ ہے کہ اس کی شروعات ریحام ملک ہی کرتی تھی، مگر اس کا اختتام صرف اور صرف یزدان ملک کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ ملک حویلی میں ملک ابراہیم کی حکومت تھی، جن کی شادی شاہ جہاں خاتون سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، یاسین ملک، ابرار ملک اور اسرار ملک۔ یاسین ملک کی شادی شائستہ خاتون سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی بیٹی منال ملک، اس کے بعد ایک بیٹا حسان ملک اور پھر ایک اور بیٹی زویا ملک۔ ابرار ملک کی 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کی پہلی شادی امینہ ملک سے ہوئی تھی، جن سے ان کا ایک بیٹا تھا، یزدان ملک، جبکہ ان کی دوسری شادی ریحام ملک سے ہوئی تھی، جن سے ان کے 2 بچے تھے، زوریز ملک اور سرار ملک۔ آخر میں اسرار ملک تھے، جن کی شادی شانز ملک سے ہوئی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، جو جڑوا تھی، ایک بیٹا احمد اور دوسری بیٹی انم، جو دونوں ہی یزدان سے 1 سال چھوٹے تھے۔ منال ریڈی ہو گئی ہو تو آ بھی جاؤ۔ حسان اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اوپر سے منال اپنا بیگ پکڑ کے اس کے اندر کچھ ڈھونڈتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی۔ آ گئی بھائی، فجم جلاتے ہوئے لہجے میں کہتی آ رہی تھی کہ اسی لمحے یزدان بھی اپنے کمرے سے نکلتا دکھائی دی۔ یزدان، آپ یونی نہیں جا رہے؟ وہ جوکنگ ڈریس میں ملبوس باہر جانے کی تیاری پکڑ رہا تھا۔ اس کی پکار سے اس نے وہیں قدم روک لی اور ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں نا میں آپ سے؟ اسے خاموش دیکھ کر اس بار وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ یار منال، آ بھی جاؤ، لیٹ ہو رہا ہوں۔ یزدان جواب دیتا اس سے پہلے ہی باہر سے آتی حسان کی آواز نے اسے پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ جائیں، میں آ جاؤں گی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ہانک لگا کر بولی اور انہیں جانے کا کہنے لگی، جبکہ یزدان مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ صحیح ہے بھائی، اتنا ویٹ ایویں کروایا پھر مجھے۔ حسان اس کی ہونک کے جواب میں بڑے موڈ سے سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ وہ دوبارہ سے یزدان کی طرف متوجہ ہوئی، جو معصومیت کی تصویر بنا کر کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنا معصوم بالکل نہیں تھا جتنا وہ اس کے سامنے بن جاتا تھا۔ رات ٹیبل پر وہ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار اس کا یہ روپ دیکھ چکی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں نا میں آپ سے؟ یونی نہیں جانا آپ نے؟ حسان کے جانے کے بعد وہ اس سے دوبارہ مخاطب ہوئی۔ یزدان نے مزید سر جھکایا اور سر نفی میں ہلایا، لیکن کیوں؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں کہیں نہ کہیں سختی شامل تھی۔ وہ لب کا کنارہ کاٹتے ہوئے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھتا اور اگلے ہی پل نگاہیں چکا لیتا۔ میری تیاری نہیں ہے ٹیسٹ کی۔ جھوٹ بولنا اس کی عادت نہیں تھا، نہ ہی اس جھوٹ بولنے والا شخص پسند تھا، اس لیے اس نے صاف کوئی سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ مطلب اگر آپ کو ٹیسٹ کی تیاری نہیں ہوگی تو آپ یونی نہیں جائیں گے؟ 5 منٹ میں تیار ہو کر آئے، میں باہر آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ دوبارہ پلٹی، انگلی اٹھا کر اسے روک لیا۔ 5 منٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ؟ پورے 5 منٹ کے بعد آپ مجھے باہر نظر آنے چاہیے۔ اسے کسی ملکہ کی طرح حکم سناتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ پیچھے رہ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا گہری سانس بھرتا، پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ بھائی اب حکم مل چکا تھا تو رد بھی نہیں کرنا تھا، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں انٹر ہوتے ہی یونی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ اس وقت یونی میں اپنے دیے گئے ٹیسٹ لینے کی پوری تیاری میں تھی، جس کے باعث کلاس کا ہر فرد جوش و خروش سے رٹے لگانے اور اس سے ریوائز کرنے میں مصروف تھا۔ مگر محترم بڑے مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھے تھے، ایک پاؤں مسلسل ہلاتے ہوئے نہ جانے کسے غصے سے قابو پا رہے تھے۔ سب کو پڑھتے دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی اور اس کے سرہانے جا کر کھڑی ہوگی۔
اسے سامنے دیکھتے ہی وہ فوراً اپنے پاؤں سیدھے کرتا، انسان کے بچوں کی طرح باقاعدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت منال کے دل میں ایک آگ سی ہلچل مچا گئی تھی۔ پڑھے کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنی چیئر سے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہاں کچھ عجیب و غریب سے ڈیزائن بنا رہا تھا جنہیں سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ آتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا پڑھوں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کی بات پر وہ لب دبا گئی تھی۔ میں سزا دوں گی یزدان بھائی، وہ اسے وارن کرنے لگی۔ اب تم میرا نام لے کر اس طرح میرا امتحان نہ لو، باقی ہر سزا سر آنکھوں پر۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے سر جھکاتا ہوا ادب سے بولا۔ اس کی ادا اور الفاظ نے مقابل کے دل کو بری طرح جھنجھوڑ دیا تھا۔ مطلب آپ نہیں پڑھیں گے؟ وہ جیسے کنفرم کرنے لگی۔ بتا تو رہا ہوں آتا ہی نہیں کچھ۔ منال نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس سے نظریں نہیں ملاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ سر جھکائے ہوئے ہی جواب دے رہا تھا۔ اوکے، اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے وارن کرتی اپنی جگہ پر چلی گئی کہ اسی لمحے اس کے پیچھے سے یزدان کی آواز آئی، تابعہ دار۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر کہتا ہوا اس کے کانوں میں ڈال گیا۔ سب سے پہلے ٹیسٹ لینے کے بعد وہ اس کا نام لے کر اسے کھڑا کرتی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بھی بازو پیچھے باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سزا کے لیے تیار ہوں، اس نے لب چبا کر سر اس بات میں ہلایا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ آہستگی سے سر کو جنبش دیتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ اوکے، تو کل آپ مجھے یہ سارا ٹیسٹ 100 دفعہ لکھا ہوا چیک کروائیں گے۔ وہ اسے سخت سزا سناتی اپنی چیزیں سمیٹتی اور وہاں سے نکلنے والی تھی کہ وہ ہلکا سا چہرہ جھکائے ہوئے اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ وہ واقعی بچی تھی جو بچوں جیسی سزا دے کر خوش ہو رہی تھی، جبکہ اس نے کافی بڑی سزا دی تھی۔ ہم لکھتے؟ لاؤ یار، میں لکھ دوں گا۔ یزدان ہیلپ چاہیے؟ اس کے جانے کے بعد ساری کلاس اس کے پاس آتی اور مختلف قسم کی پیشکشیں کرتی، جس پر وہ بس نفی میں سر ہلاتا رہا۔ یہ اس کی میڈم نے اس کے لیے سزا تجویز کی تھی، وہ کیسے اس کی سزا کسی اور سے پوری کروا سکتا تھا؟ وہ خود لکھتا، رات جاگ کر لکھتا، دن کو کمرے میں قید ہو کر لکھتا، جیسے بھی لکھتا، بھلے مکمل نہ لکھتا مگر ضرور لکھتا۔ سب کو انکار کرتے ہوئے وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر کی طرف نکلا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی اپنا سر پکڑ گئی۔ وہ صرف اپنی مرضی کا مالک تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ جب یزدان کی نظر اس پر ہوتی تب وہ اس کا پابند تھا، جیسے وہ کہتی وہ اس پر کرنا فرض ہو جاتا تھا، اور ابھی وہ صرف اپنی دی ہوئی سزا پوری کرنے کے لیے گھر چلا گیا تھا تاکہ اس کی سزا کو جیسے بھی کر کے مکمل کر سکے۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب وہ اپنا کام ختم کر کے کچن کی طرف قدم بڑھا گئی تھی۔ وہ تھکن سے چور تھی اور اپنے لیے کافی بنانے لگی، تب اس کی نظر لان میں بیٹھے یزدان پر پڑی جو ارد گرد بکھری ہوئی شیٹس کے ساتھ کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ کھانے کے وقت بھی نہیں آیا تھا۔ اسے اتنی لگن سے کام کرتے دیکھ وہ مسکراتے ہوئے کافی کا مگ پکڑ کر اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یزدان جو اپنی شیٹ پر جھکا ہوا لکھنے میں مصروف تھا، اچانک سامنے ایک سایہ دیکھ کر سر اٹھا گیا۔ وہ کافی کے 2 مگ لیے کھڑی تھی، مسکراتے ہوئے اس سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہی وہ 2 لمحوں کے لیے دھڑکنا بھول گیا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے آپ پر قابو پا کر اسے نادانستہ دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا میرا اسٹوڈنٹ تھک گیا ہوگا، اسی لیے میں آگے تمہارے لیے کافی لے کر۔ اس کی آواز میں شرارت نمایاں تھی اور بات کے مانے جانے کا غرور اس کے لہجے میں جھلک رہا تھا۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس کی سزا کو سنجیدگی سے نہیں لے گا، مگر جب وہ ذمہ داری اور لگن سے اپنا کام کرتا دیکھتی تو زمین پر اس کے پاس بیٹھ کر ایک کپ اس کے حوالے کر کے ساتھ ہی اس کی شیٹس اٹھا کر دیکھنے لگی، جہاں وہ نفاست سے لکھی گئی تحریر پڑھتا۔ اس کے ہر لفظ کا منتظر تھا۔ وہ شیٹس کو حیرت سے دیکھتی، اپنا کپ زمین پر رکھتی وہ دونوں ہاتھوں سے اسے پلٹ پلٹ کر پڑھنے لگی۔ اس دوران یزدان کا دھیان دوسری طرف مگ کے تبادلے پر چلا گیا۔ وہ اس کا مگ اٹھاتا اور اپنے لبوں سے لگا گیا، جبکہ اپنا مگ وہ اس کے ساتھ رکھ گیا۔ امپریسو،
وہ نظروں سے اس کے کام کی تعریف کرتی، اسے سراہنے لگی، جس پر وہ بغیر کسی رد عمل کے اپنا کام جاری رکھتا رہا۔ بس کرے، اتنا کافی ہے، سو جائیں اب۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جب سے یونی سے آیا ہے تب سے کام کر رہا تھا، تبھی اسے سزا معاف کر دی۔ وہ 2 لمحوں کے لیے اپنے ہاتھ روک گیا۔ رہ گئے ہیں بس، وہ اسے بتانے لگا یا شاید جتانے لگا کہ اب معافی کی ضرورت نہیں رہی۔ جہاں وہ 98 دفعہ لکھ سکتا ہے وہی 100 دفعہ بھی لکھ سکتا تھا۔ اس کی بات پر وہ آنکھیں پھیلا گئی۔ 98 دفعہ ہو گیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، جس پر وہ سر خم کر گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں گن لوں؟ وہ بھی بے یقین تھی، لیکن اس کی بے یقینی پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کر لو کاؤنٹ۔ اس نے اجازت دی اور خود اپنا کام کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کاؤنٹ کرنے تک وہ باقی کے 2 بھی مکمل کر چکا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ منہ پر ہاتھ رکھتی چیخنے کے قریب تھی، جبکہ وہ اس کی حیرت دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ ہو گیا کمپلیٹ، اب چلو۔ اس نے اسے یوں ہی منہ کھولے اپنے نوٹس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ جلدی سے منہ بند کرتی اور سر ہلا گئی۔ وہ شوق تھی، کیا وہ پاگل تھا جو اتنا کام کر گیا؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی کہ دوبارہ اس شخص کو ایسی سزا نہیں دے گی۔ وہ پاگل تھا جو اتنا ظلم خود کے ساتھ کر گیا۔ اسے اب برا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ کر گزرے گا۔ اس نے ایسی سزائیں پہلے بھی بہت سے اسٹوڈنٹس کو دی تھی جنہوں نے ان کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ منال بھی ایسا ویسا ہی سمجھنے کی غلطی کر رہی تھی، لیکن اس نے یہ سزا سنائی تھی اور اس کو پورا کرتے دیکھ کر منال کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ کوئی اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ بس یہی سوچ سکی تھی، جبکہ پیچھے وہ اس کے تاثرات اور بے یقین چہرہ دیکھتا، دل ہی دل میں کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ ابھی اس وقت حقیقت سے ناواقف تھی کہ وہ اس کے لیے ایسی 1000 سزائیں بھی کاٹنے کو تیار تھا۔ بس شرط یہ تھی کہ اختتام پر وہ یوں ہی سرخ پڑی، یوں ہی شرماتے ہوئے بے یقین اور یوں ہی خوش ہو جائے۔ اس کے لیے تو وہ اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ اپنے سارے نوٹ سمیٹتے ہوئے وہ کافی کا وہی مگ اپنے ساتھ لیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اس مگ پر بس اسی کا حق تھا، کیونکہ اس مگ میں پہلی بار اس نے خود کے لیے کچھ بنا کر لایا تھا، اور محبوب کی طرف سے ملنے والی پہلی چیز کو یوں ہی تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ کوئی عام عاشق تھوڑی تھا، اس کے لیے تو وہ اپنی جان تک قربان کر سکتا تھا۔ اپنے سارے نوٹ سمیٹتے ہوئے وہ کافی کا وہی مگ اپنے ساتھ لیتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اس مگ پر بس اسی کا حق تھا، کیونکہ اس مگ میں پہلی بار اس نے خود اس کے لیے کچھ بنا کر لایا تھا، اور محبوب کی طرف سے ملنے والی پہلی چیز کو یوں ہی تو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ وہ کوئی عام عاشق تھوڑی تھا، وہ تو اس کی روح کا مرید تھا، اس کے دل کا دیوانہ، اس کی آنکھوں پر مر مٹنے والا ایک سنگ شخص، اور اس پر جان ہارنے والا ایک جنونی ملک زادہ، جو اس کے لیے 1000 جانیں لے بھی سکتا تھا اور اپنی جان دے بھی سکتا تھا۔ اگر اس سے پوچھا جاتا کہ وہ کس کے لیے لڑ سکتا ہے، کس کے لیے جان لے سکتا ہے، تو وہ بلا جھجک 2 نام لیتا، منال ملک، احمر ملک۔ اور اگر جان دینے کی بات آتی تو وہ تب بھی یہی الفاظ دہراتا۔ وہ دونوں اس کی جان تھی، ایک جان تھی تو دوسرا جہاں تھا، ایک دل تھی تو دوسرا اس کی دھڑکن۔ وہ دونوں اس سے بھی حد عزیز تھے، ایک دوست کی حیثیت سے اور ایک عاشقی کی حیثیت سے۔ کیا مطلب؟ اچانک سے نکاح؟ کیوں بھائی؟ ہماری بچی کوئی لاوارث تھوڑی ہے۔ ملک مینشن میں اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور گفتگو کا موضوع منال کا نکاح تھا۔ یہ سن کر وہ شدید پریشان تھی۔ وہ بھی شادی یا نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، ابھی آزاد رہنا چاہتی تھی، جبکہ اصل اعتراض تو ابھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یزدان کو جب منال کے نکاح کی خبر ملی تو وہ فوراً دادا جان کے پاس پہنچ گیا۔ دادا جان، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا رہا تھا۔ دادا جان نے آئی برو جھکاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کر سکتی ہو تم منال کے لیے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ جو میرے لیے ممکن ہے وہ کر سکتا ہوں۔ دادا جان خاصے مطمئن نہیں ہوئے۔
ممکن تو ہر شخص کر سکتا ہے لاڈلے، بات تو تب ہے جب وہ بھی کر دکھاؤ جو ناممکن ہو۔ انہوں نے اسے کہہ کر چیلنج کیا۔ یزدان اس سے گھورنے لگا۔ اب بچہ پیدا کرنا چھوڑ دو، بس یہی کام ناممکن ہے۔ دادا جان اس پر کہکا لگانے لگے۔ اس بارے میں بات نہیں کر رہے ہم برخوردار۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی بے باکی پر اسے ڈپٹ دیا۔ دادا جان میں سیریس ہوں، میں اس نکاح کا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ یہ اچھی خاصی خوشی ہے اپنی زندگی میں، کیوں یہ حویلی والے چین نہیں لینے دیتے کسی کو؟ اس کے غصے پر دادا جان نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ میری جان، ہمت کرو، کیا ہو گیا ہے میرے لاڈلے کو؟ میرا لاڈلا اتنا کمزور تو نہیں تھا۔ یزدان نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ آپ سمجھ نہیں رہے، یہاں درد ہوتا ہے مجھے، یہاں۔ اس نے اپنے دل پر انگلی رکھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جس پر وہ قربان زادہ اس کا چہرہ تھامنے لگا، جو اب ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ میرا دم گھٹتا ہے، میرا سانس نہیں نکلتا جب کوئی اس کا نام کسی اور کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سب باتیں لگتی ہیں آپ کو، مگر یہ باتیں نہیں ہیں۔ وہ بھی وسیع سے بولتا رہا، انہیں مزید اذیت سے دوچار کر گیا۔ میری جان کے ٹوٹے، کوئی نہیں لے گا اس کا نام منال ملک کے ساتھ لگے گا، صرف یزدان ملک کا نام، ٹھیک ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، ایسا ہی ہوگا۔ وہ اس سے وعدہ کرنے لگا، اور وہ ان کے الفاظ پر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ قریب رکھے صوفے پر بیٹھا اور اس کی سانسوں کی رفتار دیکھتے ہوئے وہ اس کی پیٹھ سہلانے، اسے پانی پلانے لگا۔ اتنا ہائپر نہیں ہوتے میرا بچہ، جو تمہارا ہے اسے دوسروں سے چھین کر اپنے پاس رکھو، مگر خود کو کبھی کمزور نہ پڑنے دو، اور نہ ہی منال کو اپنی کمزوری بناؤ۔ وہ اسے سمجھانے لگا، وہ اسے اپنے پاس بٹھاتے، اس کی گود میں سر رکھتا اور آنکھیں موند لیا۔ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اور اس کے خوبصورت چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ چہرہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا، اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اندر کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ اسے سکون کی نیند دلانے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ گہری نیند میں چلا گیا، دنیا و جہاں سے غافل۔ دونوں بات وہ ایسی پرسکون نیند سو رہا تھا کہ اسے اتنے پیارے طریقے سے سوتے دیکھ کر دادا جان ہلکا سا مسکراتے ہوئے بے ساختہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اپنی بھی آنکھیں موند لی۔ یہاں کیوں لائے ہیں ہمیں دادا جان؟ وہ یونی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب ملازمہ نے پیغام دے کر آ گئی کہ دادا جان نے انہیں تیار ہونے کو کہا ہے۔ وہ ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ گئی، مگر مقصد سمجھنے سے قاصر تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں یزدان ملک آتا دکھائی دیا۔ یزدان، تو آنے دو، سب پتہ چل جائے گا کیوں بلایا ہے اس نے ہمیں۔ وہ صاف لفظوں میں بتانے کی بجائے الجھانے لگا، جس پر منال نے قہر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یا نہیں، بس یہ بتائیں۔ وہ مدعے پر آئی تھی، گھما پھرا کر بات کرنا اسے نہیں آتا تھا۔ یزدان آنکھیں جھکا کر یہاں وہاں دیکھنے لگے۔ جانتا ہوں، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، نہ ہی وہ بولنا چاہتا تھا، اس لیے اقرار کر گیا۔ منال اس کے اقرار پر خاموش رہی۔ تم یہیں بیٹھو، میں گارڈن میں ہوں، یزدان تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلے گی۔ اب وہ صوفے سے اٹھتے یزدان کی طرف بڑھی۔ کیوں بلایا ہے یزدان؟ کیا ہوا؟ سب آ رہے ہیں کیا؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہا۔ اگر وہ بولتا تو شاید چیخ کر کہتا کہ ہاں، وہ اسے اپنا بنانے جا رہا تھا، اپنی بچپن کی محبت کو اپنے نام لگوانے جا رہا تھا، اپنی محبت کو اپنے رنگ میں ڈھالنے جا رہا تھا۔ وہ جا رہا تھا کہ ایک نیا قانون عشق قائم کرنے، ایک نیا وفائی یار بننے، وفا کی مثال بننے، مگر وہ خاموش تھا، چاہ کر بھی کوئی لفظ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا، وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا اور نہ ہی اپنا دل روک سکتا تھا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ یزدان کو لگ رہا تھا اگر یہ حالت رہی تو دل نکل کر مقابل کے قدموں میں آ گرے گا۔ بتائیں،
کیوں بلایا ہے مجھے؟ دیر ہو رہی ہے۔ وہ جلدی سے بولی مگر یزدان کچھ نہ بول رہا تھا اور نہ ہی کچھ کہہ رہا تھا۔ یزدان میں کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھی خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا۔ صحیح، اب تم نہیں بولو گے تو مجھے تم نے کیوں بلایا؟ منال اپنی خاموشی پر غصہ ضبط کرتے ہوئے صحیح کہتی وہاں سے چلی گئی۔ تب یزدان نے اس کی شرٹ کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ دادا جان کے پاس نہ جاؤ پلیز، وہ التجا کر گیا۔ لیکن جتنا اس وقت منال کو اس پر غصہ تھا، اس کی کسی بھی التجا سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ منال نے اپنے بازو چھڑواتے ہوئے باہر کی طرف پھڑ گئی۔ یزدان اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آنکھیں میچتا خود کو کنٹرول کرنے لگا۔ دادا جان، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ حیران تھی ان کا مدعا سن کر، جب وہ اسے اپنی خواہش بتا کر چپ کروا گئے تھے۔ یہ بات مجھے آپ کا وہ لاڈلا بھی بتا سکتا تھا، وہ خفگی سے بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم گئے۔ شرماتا ہے میرا لاڈلا، جانتی نہیں ہو کیا؟ وہ ہنستے ہوئے اس کے شرمانے پر چھوٹ کرنے لگے۔ وہ واقعی شرماتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرمانا تھا، لیکن دادا جان اور ماں باپ؟ وہ تھوڑی افسردہ ہوئی تھی جب انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہم ابھی تم دونوں کا نکاح کروا چکے ہیں اور یہ بات فی الحال کسی کو نہیں پتہ چلنی چاہیے۔ بعد میں دھوم دھام سے شادی کریں گے، فی الحال یہی طریقہ ہے، تبھی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے وہ سر ہلا گئی۔ اوکے، ڈن ڈن۔ وہ مان گئی تھی، اسے ماننا ہی تھا۔ یزدان ملک کی محبت کی شدت اس کے دل تک پہنچی تھی، اسے پہنچنا ہی تھا، اور کچھ ہی دیر میں منال یاسین ملک، منال یزدان ملک بن چکی تھی۔ وہ دونوں گھر میں الگ الگ انٹر ہوئے۔ اس وقت رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا اور باقی سب نے ان کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا سوائے تانیہ کے۔ تانیہ کی نگاہیں یزدان کے کھلے چہرے پر جم گئی تھی۔ سوچتی رہی ایسا کیا ہوا کہ وہ اتنا خوش ہے؟ کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہے جو اتنی خوشی میں ہے؟ وہ سوچتے سوچتے وہ اسے گھورتی رہی جب منال نے اس کی نظریں یزدان پر محسوس کی اور گلا کھنگارا۔ یزدان کی نظریں بے ساختہ اس کی طرف اٹھی جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج پہلی بار دونوں کی نظریں ملی تھی اور دونوں ہی ڈٹائی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہے تھے۔ ریحام ملک اور تانیہ یہ سب دیکھ کر پاگل ہونے کو تھی۔ یزدان نے آئی برو کے اشارے سے سوال کیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کیا ہوا؟ منال نے ہنستے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا، نہیں سر، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تانیہ کی نظروں سے جیلس ہو رہی ہے، مگر ابھی سب کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ چہرہ جھکائے وہ اپنے کھانے میں مصروف ہوگی۔ تانیہ دونوں کے اشارے دیکھ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، ہنس رہا تھا، اشارے کر رہا ہے، کیوں؟ وہ نہ واقف تھی ان دونوں کے دلوں میں جلتی آگ سے، ان کے رشتے سے، ان کی محبت سے۔ دونوں وہ ایسے ناٹک لوگوں کی باتوں سے دور اپنی ہی دنیا میں مگن ہو چکے تھے، ہر انسان کو فراموش کر کے۔ ارے یہ کیا کرے ہو یزدان، گر جاؤ گے۔ وہ ابھی بھی واش روم سے فریش ہو کر نکلی تھی جب اسے کھڑکی سے کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یزدان داخل ہوتے دکھائی دیا۔ وہ ارے ارے کرتے ہوئے اسے روکنے لگی، مگر یزدان 2 سیکنڈ میں کمرے میں داخل ہو کر باہیں کھولتا خود کو داد دینے لگا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی پوچھنے لگی۔ بیگم سے ملنے آیا تھا۔ وہ صاف کوئی سے بولتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا تھا اور وہ ایک ہی دن میں اس کی بے باکیاں دیکھتی حیران رہ گئی۔ یزدان، تم بہت گھنے ہو، قسم سے۔ وہ اس کا یہ روپ دیکھ کر حیرت میں بولی۔ یزدان نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے دلکش کہکا لگایا، یار میں شروع سے ہی ایسا ہوں، بس تمہارے ساتھ رشتہ اب بنا ہے، اس لیے تم نے اب دیکھا۔ وہ اسے سچائی سے آگاہ کرنے لگا۔ اس کی بات سنتے وہ آئی برو اچکاتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ او واقعی؟ وہ جان بوجھ کر اسے تان کرنے لگی۔ اس کے انداز پر یزدان نے کہکا لگایا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ 2 پل میں سارا فاصلہ طے کرتی اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی، اور اگلے ہی لمحے یزدان نے اسے اپنے
ساتھ بیڈ پر کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا۔ نکاح کی مبارکباد تو لے لیں۔ اس کے چہرے پر آئے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ آئی برو چکاتی ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہی ہو کیوں نہیں دیجیے مبارکباد۔ یزدان نے اگلے ہی پل اسے اپنے قریب بھینچ کر ماتھے پر لب رکھ دیے۔ میری زندگی میں خوش آمدید میرے دل پر۔ اس کے ماتھے پر لب ٹکاتے ہی یہ الفاظ ادا کیے، اور اس دوران اس کے ہونٹ مقابل کے ماتھے سے کئی بار ٹکرائے۔ تم نہیں دو گی مبارکباد؟ اس نے پوچھا، اور جب وہ ہاں میں سر ہلانے لگی تو اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے دوبارہ ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اس کی حرکت نے یزدان کو حیرت کے جھٹکے میں ڈال دیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ یہ نہیں کرے گی، کبھی نہیں کرے گی، مگر وہ کر گئی تھی۔ وہ اب منال یزدان ملک تھی، اور وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر وہ اسے دیکھتا رہ گیا جب وہ ہنستے ہوئے اس کی گال پر لب رکھ گئی۔ منال نہیں کرو۔ اس میں یہ لمس برداشت کرنے کی سکت نہیں تھی، مگر اس کی بات پر وہ کہکا لگانے لگی۔ برداشت کرنا سیکھ لیں آپ، میں کروں گی۔ وہ محض تنگ کر رہی تھی۔ پھر اس نے مزید کہا اور اس کے لبوں پر لب رکھتے دانت کاٹ دیے۔ یزدان آنکھیں بند کرتا خود پر قابو پانے لگا۔ وہ یہاں اسے شوق کرنے آیا تھا، مگر اب خود شوق تھا۔ اس کی بیوی اس کی سوچ سے زیادہ بولڈ اور دلکش اور چاہیے۔ اس نے آنکھیں موندی دیکھ کر اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ یزدان نے آنکھیں کھولی اور انہیں جھپکایا۔ اس کے اقرار پر وہ اس کے سینے سے شرٹ ہٹاتی وہاں لب رکھ کر دانت کاٹ دیے، جو وہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ یزدان نے اسے بیڈ پر جھٹکا دے کر اپنی شرٹ سینے سے ہٹائی اور سیم جگہ پر لب رکھ کر دانت کاٹ دیے۔ آہ! اس کے چیخ بے ساختہ نکل گئی، اور یہ سب سیکنڈوں میں ہو گیا تھا۔ جب تک منال نے سمجھا یزدان کے دانتوں کے نشان اس کے سینے پر دھڑکن کے مقام پر پوری شان سے براجمان تھے۔ یزدان، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ شرم سے لال ہوتے ہوئے وہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھینچتی، اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہرگز ہرٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی زندگی تھی، اس کے نازک ہاتھ اس کے سکون کے لیے تھے، ہرٹ کرنے کے لیے نہیں۔ ایسا کیا کر دیا میں نے دل پر؟ تم نے جو کیا وہی میں نے بھی کیا۔ یزدان کندھے آگے کر کے بولتا اور وہ گھورنے لگی۔ جو میں کروں گی تم وہی کرو گے کیا؟ وہ غصے سے بولتی اس کے سینے پر بنے نشان کو انگلیوں سے ٹریس کرتی پوچھنے لگی۔ یزدان اس بات میں سر ہلا گیا۔ بالکل، جو میرے بس میں ہوگا وہ سب کروں گا۔ اس نے پھر ایک دفعہ مزید اس کی گردن پر جھک کر بیوٹی بون پر لب رکھے، اور وہ اچانک افتاد پر بکھلاتے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس کی انگلیاں بالوں میں رینگتے ہوئے محسوس کرتے یزدان مدہوش ہو رہا تھا، اور اس کی گردن پر گہرے نشان چھوڑ رہا تھا۔ کمرے میں اس کی معنی خیز سسکیاں گونجنے لگی۔ یونیورسٹی کے وسیع لان میں دوپہر کی دھوپ ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ گھاس اور درختوں کے پتوں کو سرسراتی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سبز گھاس کی چادر بچھی ہوئی تھی، اور اس کے دوست چہل قدمی کرکٹ میچ اور اگلے ویکنڈ کی پلاننگ پر بحث میں مصروف تھے، مگر یزدان کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ بس مسکراتے ہوئے زمین پر انگلی سے گھاس توڑ رہا تھا۔ اسی دوران پاس ہی کھڑے دو لڑکے نہایت بے ادب اور بلند آواز میں ہنس رہے تھے، تاکہ آس پاس کے لوگ بھی سن لیں۔ یار، منال ملک کو دیکھا؟ کیسے پوری کلاس پر رعب جماتی ہے؟ کیا اکڑ ہے اس لڑکی میں؟ پورے ڈپارٹمنٹ کی ملکہ بنی پھرتی ہے۔ ایک نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے نے کہکا لگایا اور کہا، ملکہ؟ اس کی آنکھوں میں غرور ایسا ہے جیسے کوئی اسے ہاتھ بھی نہ لگا سکے۔ کاش موقع ملے تو سارا غرور مٹی میں ملا دوں، مگر ہاں، وہ بہت خوبصورت ہے، اس پر اکڑ اور غرور بھی سجتی ہے۔ ان کے بیہودہ کہکوں نے یزدان کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ ہر لفظ، ہر نام اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا تھا۔ کس نے ہمت کی تھی کہ اس کی بیوی کا نام اپنی زبان پر لایا؟ یزدان اپنی جگہ سے اٹھا، پیچھے مڑا اور سامنے کھڑے دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا۔ اس کے دوست فائر نے سنجیدگی سے کہا، یزدان چھوڑو، وہ تو ایسے ہی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ یزدان ملال کا کزن ہے اور اس کا عاشق،
لیکن یزدان نے فائز کی بات سنی نہیں۔ اس کا قد اور قامت تو ویسے ہی رعبدار تھا، مگر اس کی چال میں وحشت اور خون خوار درندگی صاف جھلک رہی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ دونوں لڑکوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کی گڑاہٹ زدہ آواز پر وہ سب ایک پل کو گھبرا گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ ڈٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ وہ یزدان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کسی کے معاملے میں دخل اندازی کیوں کر رہا ہے؟ چل آجا، ہمارے ساتھ تو بھی آجا۔ ایسے ویسے بھی منال کو اغوا کریں گے، ایک موقع تجھے بھی دے دیں گے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اپنی گھٹیا تربیت کا ثبوت دیتے ہوئے الفاظ چنے تھے۔ ان جملوں کو سنتے ہی یزدان کے دوست اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگے۔ وہ اپنے دوست کے پاگل پن اور اس کے انجام سے خوب واقف تھے، مگر یزدان کے اندر کا درندہ مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ ایک ہی جست میں وہ سامنے والے کو گریبان سے پکڑتا اور اس کے منہ پر در پہ در 4 گھونسے مار دیتا۔ ناک اور منہ سے خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ دوسرا لڑکا اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ ایک سیکنڈ پہلے وہ بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا اور اب پل بھر میں پورا ماحول بدل چکا تھا۔ گراؤنڈ کے چاروں طرف شور مچ گیا تھا۔ یزدان بے رحمی سے انہیں مارتا جا رہا تھا اور اس کی وحشت سے خوف زدہ ہو کر کوئی بھی بیچ بچاؤ کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ انہیں جانوروں کی طرح پیٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھی، مگر وہ رکے بغیر حملے کرتا جا رہا تھا۔ رک جاؤ پلیز، رک جاؤ۔ وہ دونوں آد موئے ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے، مگر یزدان کا جواب صرف مکے لاتے اور وہ دھاڑ تھی جو آس پاس موجود ہر شخص کے دل دلا رہی تھی۔ میری بیوی کے نام پر زبان کھولی، حرام زادو! تمہیں لگتا ہے یزدان ملک خاموش رہے گا؟ آج کے بعد کسی کی ہمت ہو تو منال ملک کا نام بھی زبان پر لائے۔ وہ ایک لڑکے کو زمین پر گھسیٹ کر لے گیا، سر دیوار سے ٹکراتے اور پھر دوسرے کی طرف بڑھا۔ جیسے بھی وہی قرب سہنا پڑا۔ وہ دونوں کے چہروں پر تھپڑوں کی بارش کر رہا تھا اور لڑکے ہاتھ جوڑ کر روتے رہ گئے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رین رہی تھی۔ اس کے دوست آگے بڑھنے کی ہمت کرتے، مگر جیسے ہی قریب پہنچتے پیچھے ہٹ جاتے، جیسے کوئی انہیں دھکیل دے۔ یزدان کی آنکھوں میں صفاقیت اور انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ یزدان بس کرو، وہ مر جائیں گے، ارحم نے چیخ کر کہا، مگر یزدان نہیں رکا۔ ہانپتے ہوئے جواب دیا، مر جائیں تو مرنے دو۔ ایسے درندے زمین کے لیے بوجھ ہیں جو عورت کی عزت نہیں جانتے۔ ارحم جانتا تھا کہ اسے روکنا ضروری ہے اور فوراً منال کے کیبن کی طرف بھاگا۔ وہ جانتا تھا یہ غلط ہے کیونکہ منال کو بلانے پر یزدان ضرور غصہ کرے گا، مگر ابھی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد منال ہانپتی ہوئی گراؤنڈ میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر بے چینی اور خوف صاف جھلک رہا تھا۔ حیرت سے یزدان کی طرف دیکھا جو عام دنوں میں خاموش، سنجیدہ اور غار بھری شخصیت کا مالک تھا، مگر آج ایک خون خوار شیر بن چکا تھا۔ دونوں لڑکے نیم بے ہوش زمین پر پڑے تھے اور یزدان اب بھی مار رہا تھا۔ یزدان! بس رک جائیں۔ منال کی آواز بلند ہوئی۔ وہ سختی سے اسے روکتی ہوئی قدم بڑھا گئی۔ اس کی آواز سن کر یزدان لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا، مگر جیسے ہی پیچھے کی طرف دیکھا آنکھوں میں غصے کا نیا طوفان امڈ آیا۔ وہ سب مردوں کے سامنے یوں ہی کھڑی تھی۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر یزدان لڑکوں کو چھوڑ کر اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ دھاڑتا وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خون کی تپش اسے صفاق بننے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے آنے کی؟ اور یہ کس حالت میں آئی ہو؟ تمہارے سر پر دوپٹہ کہاں ہے؟ وہ پاگلوں کی طرح چیختا جا رہا تھا اور منال اس کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یہ وہ یزدان نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ کوئی نیا بے قابو یزدان تھا۔ چلے اندر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف لے گیا اور منال خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی گئی۔ شش! کیا ہو گیا ہے یزدان؟ آپ ایسے نہیں تھے۔ وہ اپنے آفس روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر غصے میں ہے اور یہ بھی کہ اسے کس قدر ٹھنڈا کیا جائے گا۔ تمہارے بارے میں خلیص باتیں کر رہا تھا۔
میں جان لے لوں گی اس کی، وہ اسے گلے سے لگاتے ہوئے بھیگی آواز میں بولی۔ منال کی نم آواز سن کر یزدان تڑپتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں علاج کر دوں گی تمہارا، اگر تم رو گے تو میں بات نہیں کروں گی تم سے، سمجھے؟ وہ پیار سے بولتی اس کے چہرے پر ہاتھ سے ہلاتے ہوئے، اپنے لب اس کے لبوں سے ملاتے ہوئے سکون دینے لگی۔ یزدان نے اس کے لبوں کا لمس محسوس کر کے آنکھیں بند کر لی، اور وہ لمحہ اپنے حق کے طور پر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ پل وہ اسے دیکھتے رہی، ہر نقش پر اپنے لب رکھتی، اسے دنیا کا خوش قسمت انسان بنا دیا۔ واللہ وہ کتنی حسین ہے! وہ سوچتا وہ بے ساختہ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر اسے گلے لگا گیا تھا۔ اب بس بہت ہو گیا منال، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس کے کندھے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ منال ہنستے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی، گردن پر بوسہ دیتی۔ یزدان، میں بھی نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، اسے وقفے وقفے سے گردن پر بوسہ دیتے ہوئے وہ اسے پرسکون کرنے لگی، اور یزدان بھی مکمل طور پر سکون پاتے ہوئے اسے باہوں میں بھینچ گیا۔ یہ کیا تماشا لگایا ہے تم نے یونی میں؟ جب وہ دونوں گھر آئے تو کسی نے کچھ نہیں پوچھا، مگر رات کے کھانے کی میز پر ابرار ملک کے سوال نے منال کے گلے میں نوالا اٹکا دیا۔ تماشا تو ابھی لگنا تھا، آپ کی بہو نے آ کر روک دیا، فدیدہ دلیری سے بولا، ساتھ ہی ساتھ اپنا اور منال کا رشتہ بھی واضح کر دیا، اور تانیہ اور باقی سب کے لیے جیسے سام سونگ گیا ہو۔ بہو؟ ریحام ملک کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی میری پیاری ماما، آپ لوگوں تو لا علم تھے، میں بتانا بھول گیا، سوری۔ جی تو میٹ مائی وائف ملک منال یزدان ملک۔ وہ منال کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے دیکھ رہا تھا، اور منال ڈرتے ہوئے سب کے چہرے دیکھ رہی تھی۔ سب کا ریاکشن ایک جیسا تھا، بے یقین اور حیرت انگیز۔ اتنا حیران مت ہو، آپ کے والد صاحب لا علم نہیں ہے، وہ ابرار ملک کو دیکھ کر بولا، مگر دادا جان کی طرف ان کی توپوں کا رخ ہو گیا، جو اسے گھور رہا تھا اور اپنے پھنسا رہا تھا۔ کر دی نا اپنی ماں کی تربیت ظاہر ہو گئی ہے؟ ابرار ملک کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑا ہو گیا۔ بالکل کر دی، میں نے اپنی ماں کی تربیت ظاہر کی، جس سے محبت کرو اسے دنیا کے سامنے نام دو، مقام دو، آپ کی طرح نہیں کہ محبت کر کے ایک کونے میں بیٹھے رہو، دوسروں کے گھر میں سام بن کر اچانک نمودار ہو جاؤ اور ان کی جگہ لے لو۔ اس کی بے باک باتوں پر ابرار ملک بگڑے۔ یزدان، وہ دھاڑے، مگر یزدان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس کریں ابرار صاحب، بس کریں، اتنا بھی کیا کہ بیوی کے پلو سے بن کر بیٹھے اور بیوی کی ہر بات کو غلط سمجھے۔ یزدان کی آنکھوں میں نمی چھپی ہوئی تھی، جسے منال نے فوراً نوٹ کیا، جبکہ باقی سب ابھی بھی صدمے میں دوچار تھے۔ میری ماں کے ساتھ ناانصافی کی تھی آپ نے، ابرار صاحب ان کے سر پر سوتن لا کر، اسی سوتن کی باتوں میں آ کر 10 سالہ وفادار بیوی کو الزام میں ڈالتے، اپنے لفظوں میں مار دیا تھا آپ نے۔ معاف نہیں کروں گا آپ کو، نہ آپ کی بیوی کو، وہ کہتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ یزدان کی والدہ یعنی ابرار ملک کی پہلی بیوی امینا ملک ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئی تھی جب یزدان صرف 7 سال کا تھا۔ اس کی وجہ ابرار صاحب خود تھے، جنہوں نے ان کے سر پر سوتن لائی اور ریحام ملک کی ہر جائز و ناجائز سچی یا جھوٹی بات مان کر امینا ملک کے ساتھ کافی غلط رویہ اپنایا، جس کے باعث آج وہ ان کے درمیان نہیں رہی۔ یہی وجہ تھی کہ ریحام ملک اور یزدان ملک کی کبھی زندگی میں بنی ہی نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ یزدان تانیہ سے شادی کرے، جو ان کی بہن کی بیٹی تھی، جبکہ یزدان منال سے محبت کرتا تھا۔ وہ ابرار صاحب کو بار بار کہہ ستا چکا تھا کہ وہ صرف منال سے شادی کرے گا، اور منال کے ماں باپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ابرار صاحب اور ریحام ملک کو اعتراض تھا کہ منال یزدان سے 2 سال بڑی ہے، جس کا برملا اظہار انہوں نے سب کے سامنے منال کو بے عزت کر کے کیا۔ اسی وجہ سے یاسین ملک اور شائستہ ملک یزدان کو اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے تھے، اور یزدان تب سے ہی منال کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب وہ کسی صورت راضی نہ ہوئے تو یزدان کو چھپ کر منال سے نکاح کرنا پڑا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر
منال کو اپنے نام کر گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منال بھی اسے چاہتی ہے لیکن والدین کی وجہ سے خاموش ہے۔ وہ سب لان میں بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے، جبکہ بچے آپس میں کھیلتے ایک دوسرے کو تنگ کرتے، کبھی غصے میں تو کبھی کھل کھلا کر ہنس کر ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ 12 سال پہلے منال اور یزدان کی دوبارہ رخصتی ہوئی، جو بے حد دھوم دھام سے منائی گئی۔ ریحام ملک اور ابرار ملک نے اس دوران معافی مانگتے ہوئے اپنے ماں باپ ہونے کا حق بخوبی ادا کیا۔ ریحام ملک کے کہنے پر دونوں امینہ بیگم، یزدان کی پہلی ماں کی قبر پر گئے، وہاں سے معافی مانگ کر آئے، جس کے بعد ان کے دل کا بوجھ کافی حد تک ہلکا ہو گیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا محبت سے پوچھنے لگا، جبکہ وہ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا یہ سب، وہ محبت سے بولی۔ یزدان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر کہا، بالکل، لیکن ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا، کندھے پر سر رکھ گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا، کس چیز کی؟ وہ جانتی تھی اس کا جواب، مگر پھر بھی سننے کی خواہش ہوئی۔ آف کورس، ہماری پرنسس کی، وہ ہمیشہ والا جواب دیتا ہوا اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ اس کے اسی جواب پر وہ کھلکھلا کر ہنسی، اتنی محبت بیٹی سے۔ فائبر اچکاتے ہوئے پوچھنے لگی، ارے یار، تمہارا عکس ہوگی نا، محبت تو ہوگی ہی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ جب وہ اس کی بات پر حامد سر ہلانے لگی تو وہ اختیار بولی، اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی بار بیٹی ہی ہوگی؟ وہ ہنستے ہوئے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر سیدھا لیٹا۔ سچی کہہ رہا ہوں، دل میں جو بات تھی وہی بولی ہے، باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہ اس کے بیلی پر بوسہ دیتا بولا۔ اس کے ایکٹ پر ایک پل کے لیے وہ سرخ ہوگی۔ بالکل، بچے بن جاتے ہو تم بھی نا، تیسرے بچے کے باپ بننے والے ہیں، وہ طنز کرتی رہی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی گود سے اٹھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دل برا، اس بار خواہش بیٹی کی ہے، انشاءاللہ اس بار مجھے بیٹی ہی چاہیے، وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر بولا۔ وہ حیرت سے آئیبرو اٹھا گئی جب وہ اس کے کیوٹ تاثرات دیکھ کر ہنستا تھوڑا سا اوپر آ کر اس کے لبوں پر ہلکا سا بوسہ دیا اور پھر دوبارہ سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ اوپس، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ 7 سالہ روحان اور 11 سالہ زیان، جو فٹ بال کھیل رہے تھے، ماں کی طرف آتے ہوئے اس لمحے کو دیکھ کر شرم سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ ان کے اس طرح کرنے پر دونوں کا کہکا گونجا، جس پر بچے بھی مسکرا دے۔ بازو میں بچوں کی ہنسی سن کر منال نے سر اٹھایا اور یزدان کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ تم واقعی خوش ہو نا؟ ہاں، تمہارے اور بچوں کے ساتھ یہ لمحے سب سے قیمتی ہیں۔ یزدان نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا، جیسے دنیا کی ہر خوشی اس میں سمٹ گئی ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی کھیلتی ہوئی دنیا میں مگن تھے۔ 11 سالہ زیان اور 7 سالہ روحان فٹ بال پکڑ کر دوڑ رہے تھے، کبھی گر کر ہنس رہے تھے، کبھی ایک دوسرے کو ٹکراتے۔ ہر بار جب کوئی ہنس کر گر پڑتا، منال اور یزدان بھی اپنی ہنسی نہ روک پاتے۔ منال کے دل میں ایک نرم سی خواہش جاگی اور وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی یہ چھوٹے چھوٹے لمحے زندگی کے سب سے بڑے انعام ہیں۔ یزدان نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور کہا، تمہاری خوشی میں ہی میری دنیا مکمل ہے دل برا۔ منال نے اس کی محبت بھری نگاہوں میں خود کو ڈوبا ہوا پایا اور اپنے سر کو اس کے سینے سے لگا دیا۔ بارش کی ہلکی دھوپ میں، بچوں کی ہنسی ہلکی ہوا میں جھولتے درخت اور محبت بھرے لمحوں کے بیچ، یزدان اور منال نے محسوس کیا کہ یہ لمحے، یہ خاندان اور یہ محبت واقعی ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ ہر پل ایک یادگار بن رہا تھا، ہر ہنسی ایک محبت کا پیام تھی۔ زیان اور زوہان اب چھوٹے چھوٹے پنڈالوں کے درمیان دوڑتے، کبھی ایک دوسرے کو ٹکر مار کر ہنس پڑتے اور کبھی زمین پر گر کر اپنی ہنسی سے لون کو گونج اٹھتا۔ یزدان نے ایک لمحے کے لیے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، تم دیکھ رہی ہو نا کہ چھوٹے چھوٹے شیطان کتنے پاگل ہیں؟ منال ہنستے ہوئے بولی، ہاں، اور لگتا ہے ہم بھی ان کی شرارتوں کا حصہ ہیں۔ وہ یزدان کے ہاتھ پکڑ کر تھوڑی دیر کے لیے جھولتے ہوئے کھیل میں شامل ہوگی۔ یزدان نے اس سے جھلا دیا اور دونوں کی ہنسی بچوں کے کہکوں کے ساتھ ملا کر پورے لون میں گونج گئی۔
روحان نے اچانک گیند منال کی طرف پھینکی اور وہ بھاگتے ہوئے گیند پکڑ کر یزدان کے گود میں جا گری۔ یزدان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور ہنستے ہوئے کہا، دل برا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں اور میں یہ ہر لمحے کو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ منال نے اس کی باہوں میں آرام سے سر رکھ دیا اور کہا، اور میں بھی یزدان، یہ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ہماری ہنسی، ہماری محبت، سب کچھ سب سے قیمتی ہے۔ بارش کی ہلکی دھوپ اور بچوں کی ہنسی میں یہ لمحہ ایک جادوئی یاد بن گیا جو ہر دل کو خوشی اور محبت سے بھر دیتا۔